ہجوم نہیں، وہاں لوگوں کا رش نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بنائی ہے سوچی سمجھی، یہ مساجد کو بند کرنے کی سازش ہے جو یہود و نصارہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ہمارا میڈیا ان کا مددگار بنا ہوا ہے. حکومت کو علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہے. علماء تجویز دیتے ہیں کہ مساجد کو لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ کیا جائے. حکومت تیار ہو جاتی ہے بات ماننے کے لیے، لیکن یہ جاہل میڈیا صبح سے لے کے ان اینکروں کو کہ آپ سروے کر لیں، ریسرچ کر لیں اس پہ کہ جس کو میڈیا والوں نے لائیو دے کے یا اپنے پروگراموں میں بٹھا کے مساجد کے خلاف زہر اگلوایا ہے، ذرا ان کی نجی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں. ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. 5 وقت کی نماز تو بڑے دور کا معاملہ، 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے یہ بھی بڑی دور کا معاملہ. یہ جاہل لوگ آپ کو عید کے اجتماع میں بھی نہیں ملیں گے. یہ پہلے سے ہی مساجد سے اتنے بیزار ہیں، اسلام سے بیزار ہیں. آج انہیں موقع مل گیا اس وائرس کو بہانہ بنا کے آج مساجد کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. لہٰذا یہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. لیکن ہم چونکہ اس لحاظ سے ہم مجبور ہیں، ایک طرف دھمکی ہے کہ اگر یہ بیچ نکاتی ایجنڈے کے اوپر اگر مساجد پہ عمل درآمد نہ ہوا تو مساجد کو سیل کر دیا جائے گا. یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ مساجد کو تالے لگا دیے جائیں. سندھ کے اندر کئی مساجد بند کی گئی کہ جنہوں نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا مساجد کو تالے لگائے گئے. اب وہاں اذان تک نہیں ہو رہی جہاں تک معاملہ ہے. تو چونکہ ہمارے اطراف کے اندر تو پہلے سے یہ ماحول شروع تھا، یہ فاصلہ بھی تھا اور دیگر پابندیوں پر بھی عمل ہو رہا تھا، لیکن ہم نے ابھی تک اس پہ عمل نہیں کیا تھا. لیکن چونکہ بار بار ہماری مسجد کے اندر انتظامیہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم تالے لگا دیں گے، یہ کریں گے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مسجد کو بند نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک بڑا نقصان ہے اور چھوٹا